جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ان مجالس میں قرآن کریم کی مختصر صورتوں کا درس چل رہا ہے۔ جو کل نشست میں صورت تھی وہ سورہ علق، اس کی چند آیتیں جو میں بیان کر چکا ہوں اور باقی صورت انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے۔ کل کی گفتگو تھوڑی مستحضر کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی نازل کی گئی وہ سورہ علق کی 4 آیتیں تھیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 4 آیتیں تھیں جو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور میں نے بیان کیا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتڑے سے پیدا فرمایا۔ یہاں پر انسان کی خصوصیت اس وجہ سے بھی ہے کہ انسان ساری کائنات کا مجموعہ ہے۔ جو کچھ اس بڑے سنسار میں موجود ہے وہ سب انسان میں موجود ہے، اس لیے انسان کو عالم صغیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو انسان کو پیدا کرنے کے یہ معنی ہوئے کہ جب انسان کو پیدا کر دیا جس میں سارے جہاں موجود ہے تو گویا کہ سارے جہاں کی ہر چیز کو پیدا کر دیا۔ اور دوسری وجہ میں نے یہ بیان کی تھی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ اپنے عقل کے ذریعے سے معرفت حق کا مستحق ہے، وہ اللہ کو پروردگار عالم کو پہچان سکتا ہے، اور معرفت خداوندی ہی تخلیق کائنات کی غرض ہے۔ یہ کائنات کا جو نظام پورا بنا ہے اس کو دیکھ کر تاکہ اللہ تبارک و تعالی یاد آ جائیں، اللہ تعالی کی نشانی کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی اور پروردگار عالم پر یہ لوگ ایمان لے آئے۔ اس وجہ سے بھی انسان کو خصوصی اعتبار سے ذکر کیا گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اس لیے شریعت کا مکلف بھی اس کو بنایا گیا۔ شریعت کے احکام اور ضوابط الہیہ کا مامور اول وہی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسی قوت گویائی عطا کی ہے جو کسی بھی مخلوق میں انسان کے علاوہ موجود نہیں ہے۔
وہ اپنی معافی ضمیر کو ادا کر سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کے احکام کا مکلف بھی انسان کو بنایا ہے، اس وجہ سے بھی انسان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب پھر فرمایا کہ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا فرمایا۔ تو سب سے پہلے انسان مٹی سے بنایا گیا، اور پھر انسانی بدن کے اندر پہنچنے والے غذائیں کثیر تغیرات کے بعد مٹی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ یعنی کہ انسان کو بنایا گیا مٹی سے، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مٹی سے بنایا گیا، اور آپ کی پیدائش بھی زمین میں کی گئی، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں لے جایا گیا، اور پھر جنت سے جب واپس آئے تو یہیں پر اولادیں ہوئی ہیں۔ تو بہرحال انسان کا بدن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور مٹی سے اس کی ساری غذائیں ہیں، جو وہ غذا کھاتا ہے تو غذائیں تغیرات بن کر منی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ کوئی وہ غذا جو انسان کھاتا ہے، جو لقمہ کھاتا ہے، تو کہیں تو وہ خون بنتا ہے، کہیں دوسرا وہ گوشت بنتا ہے، کہیں لوتھڑا بنتا ہے، کہیں منی بنتی ہے، اور پھر جب انسان ملتا ہے وہ منی نکلتی ہے، اور وہ اپنے مضبوط گھر میں قرار پکڑتی ہے، تو پھر جامد خون بوٹی بن جاتا ہے، اور پھر ہڈیاں بنتی ہے، اور پھر ہڈیوں پر گوشت کا لباس پہنایا جاتا ہے، اور 4 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس میں روح پھونکتے ہیں، اور پھر وہ انسان ہو جاتا ہے۔ تو تخلیقی کیفیت جو مختلف دوروں سے گزرتی ہے، انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہے تدریجی اعتبار سے آہستہ آہستہ وہ تکمیل تک جیسے پہنچتے ہیں، ان تمام دوروں میں درمیانی دور جامد خون کا ہونا ہے۔ یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کا اول نطفہ، اور پھر اس کے بعد آخر جب انسان کی پیدائش ہو رہی ہے بچے کی، اس کے درمیانی جو حصہ ہے وہ درمیانی حصہ جامد خون ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درمیانی دور کو ذکر کرنے سے تمام احوال تخلیق جو گزر چکی ہے، تخلیق کے گزشتہ کے اور آئندہ تغیرات کی طرف اشارہ ہو گیا، گویا کہ فل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ آگے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھو آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ یہاں لفظ اقرا کو دوبارہ لایا گیا، پہلے اقرا تو خود پڑھنے کے لیے فرمایا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، اور یہ دوسرا اقرا جو تقرار لے کر آیا ہے تو دوسرا تبلیغ دعوت اور لوگوں کو پڑھانے کے لیے آیا ہے، اور اس کی صفت جو لائی گئی ہے وہ اکرم، وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تخلیق عالم اور تخلیق انسان میں اللہ تعالیٰ کی اپنی کوئی غرض اور کوئی نفع نہیں، بلکہ یہ سب بتقاضائے جود و کرم ہے۔ بے پانگے کائنات کو وجود کی نعمت عظمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور یہ تمام کے تمام جو ہو رہی ہے، جو نعمتیں برس رہی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے اقرا سے حکم دینا مقصود ہو کہ قاری بن جاؤ، اور دوسرا اقرا جملہ مستانفہ ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پس کس طرح پڑھ سکتا ہوں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پڑھو، اور بسم اللہ کر کے قرآن پڑھو۔ الذی علم بالقلم، انسان کو قلم سے سکھایا۔ تخلیق انسانی کے بعد اس کی تعلیم کا بیان ہے، کیونکہ تعلیم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو دوسرے تمام حیوانات سے ممتاز اور تمام مخلوقات سے اشرف و اعلیٰ بناتی ہے۔ تعلیم ہی کے ذریعے سے انسان اعلیٰ بنتا ہے، اخلاق والا بنتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کے بعد علم کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو قلم سے سکھایا۔ پھر تعلیم کی 2 صورتیں ہیں، ایک زبانی تعلیم ہے جسے میں بیان کر رہا ہوں، اور دوسری بذریعہ قلم تحریر و خط و کتابت ہے۔ ابتدائی صورت میں لفظ اقرا میں
اگرچہ زبانی تعلیم ہی کی ابتدا ہے، پڑھو، مگر اس آیت میں جہاں تعلیم دینے کا بیان آیا ہے، اس میں قلمی تعلیم کو مقدم کر کے بیان فرمایا ہے، کیونکہ تعلیم کا سب سے پہلے اور اہم ذریعہ قلم اور کتابت ہے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ نے فرمایا الذی علم بالقلم، قلم سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا، اور علم الانسان ما لم یعلم، اور سکھائی انسانوں کو وہ باتیں جو کہ وہ نہ جانتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اول تو تعلیم کچھ کتابت میں منحصر نہیں، اول تو تعلیم کچھ کتابت میں منحصر نہیں، کیونکہ دوسرے طریقوں سے بھی تعلیم کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور علم حاصل دوسرے طریقوں سے بھی کیا جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ اسباب مؤثر بالذات نہیں، جس کے ذریعے سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، یہ مؤثر بالذات نہیں، بلکہ یہ سبب جو ہے حقیقی اور علم دینے والے ہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ سبب پیدا کیا ہے، اس سبب کی وجہ سے انسان علم حاصل کرتا ہے، لہذا یہ سبب خود مؤثر بالذات نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، اور ان سبب کے ذریعے سے جب تمہیں علم حاصل ہوتا ہے، پس اگرچہ آپ لکھنا نہیں جانتے، مگر ہم نے جب آپ کو قراءت کا امر کیا ہے، قراءت کا حکم دیا ہے، تو ہم دوسرے ذریعے سے آپ کو قراءت اور حفظ علوم وحی پر بھی قدرت دے دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اور سکھائی انسانوں کو وہ باتیں جو کہ وہ نہیں جانتا۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ ان آیات میں آپ کی نبوت اور اس کی تمہید و مقدمات کا پورا بیان ہو گیا، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل تعلیم دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور اس کے لیے ذرائع تعلیم بے شمار ہیں۔ اللہ تعالی تعلیم دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور تعلیم کے ذرائع بے شمار ہیں، کچھ قلم ہی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ پہلے ناواقف تھا۔ اس میں قلم یا کسی دوسرے ذریعہ تعلیم کا ذکر نہ فرمانے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ نے یہ تعلیم انسان کی ابتدائی آفرینش سے جاری کی ہے، جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے یہ علم انسان کا چل رہا ہے کہ اول اس میں عقل پیدا کی جو سب سے بڑا ذریعہ علم ہے۔ بہرحال انسان اپنی عقل سے خود بغیر کسی تعلیم کے بہت سی چیزیں سمجھتا ہے، اور پھر اس کے پس و پیش میں اپنی قدرت کاملہ کے ایسے مناظر اور دلائل قدرت رکھ دیے ہیں جن کا مشاہدہ کر کے وہ اپنی عقل سے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان سکے، وہ کائنات کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد عقل سے پرکھے، اور عقل اس کو یہ سمجھ باور کرائے کہ واقعتاً اس کو بنانے والا کوئی خالق ہے، اور پھر وحی اور الہام کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کا علم انسان کو عطا فرمایا، اور بہت سی ضروری چیزوں کا علم انسان کے ذہن میں خود بخود پیدا فرما دیا، جن میں کسی زبان یا قلم کی تعلیم کا کوئی دخل نہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو وہ چیز سکھائی جو کہ وہ نہیں جانتا۔ اس طرح سے ایک بے شعور بچہ، ایک ناسمجھ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اپنی غذا کے مرکز یعنی ماں کی چھاتیوں کو پہچان لیتا ہے، اور چھاتی سے دودھ اتارنے کے لیے منہ کو دبانا اس کو کس نے سکھایا اور کون سکھا سکتا ہے؟ پھر اس کو ایک ہنر رونے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے اول ولادت ہی سے سکھا دیا۔ بچے کا یہ رونا اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کو روتا دیکھ کر ماں باپ اس فکر میں پڑ جاتے ہیں اس کو کوئی
اس کو کوئی تکلیف ہے، اس کو بھوک اور پیاس ہے، سردی گرمی کی سب ضروریات اسی وہ دینے ہی سے پوری ہو جاتی ہے۔ یہ رونے کی تعلیم اس نومولود کو کون کر سکتا تھا اور کس طرح کر سکتا تھا؟ یہ سب وہابی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے اور خصوصاً انسان کے ذہن میں پیدا فرمایا ہے۔ اس ضروری علم کے بعد پھر زبانی تعلیم اور پھر قلبی تعلیم کے ذریعے اس کے علوم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بہت سارا علم وہ ہے وہ زبانی تعلیم سے سیکھتا ہے اور بہت سارا علم وہ قلبی تعلیم کے ذریعے سے سیکھتا ہے۔ ما لم یعلم یعنی وہ علم سکھائے جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے کہنے کی بجائے کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ عادتاً تعلیم تو اسی چیز کی ہوتی ہے جس کو انسان نہیں جانتا۔ اس کے فرمانے میں اشارہ اس طرف ہے کہ اس خداداد علم و ہنر کو انسان اپنی ذاتی کمال نہ سمجھ بیٹھے اور یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ علم میری اپنی دین ہے، میری محنت سے یہ علم مجھے ملا ہے۔ معلم یعلم سے اشارہ فرما دیا کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے جب وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، جیسا کہ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے بطن سے ایسی حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو جو بھی علم و ہنر ملا ہے وہ اس کا ذاتی نہیں بلکہ سب خالق اور مالک کا عطیہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی امنہ علیہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ یہاں تک کہ سورہ اقراء کی مذکورہ 5 آیتیں جو ابھی میں نے بیان کی ہے سب سے پہلے وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد کی آیتیں کافی عرصے بعد نازل ہوئی۔ تو بہرحال ان 4 آیتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اس کے مقدمات کا بیان تھا، اور چونکہ صاحب نبوت کی مخالفت غایت درجے کا گناہ اور شنیع امر ہے کہ جو نبی جو پیغام لے کر آتا ہے، جس کو نبوت اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے اور جس قوم کی طرف وہ مبعوث کیا جاتا ہے، اگر اس وحی کی مخالفت کریں یا صاحب شریعت صاحب نبوت کی مخالفت کریں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت شنیع امر ہے۔ اس لیے آئندہ آیات میں جن کا نزول ان آیتوں کے ایک مدت کے بعد ہوا، یعنی کہ یہ آیت جو ہے شروع میں نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور باقی یہ پوری کی پوری جو سورت ہے وہ بعد میں نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص مخالف ابو جہل کی مذمت عام الفاظ سے ہے تاکہ دوسرے مخالفین بھی اس میں شامل ہو جائے۔ سبب ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو کہنے لگا میں آپ کو اس سے 12 منع کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا تو کہنے لگا کہ مکہ میں سب سے بڑا مجمع میرے ساتھ ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر اب کی بار نماز پڑھتے دیکھوں گا تو نعوذ باللہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ چنانچہ ایک بار اس قصد سے چلا بھی، اس کا اس نے ارادہ بھی کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے مگر قریب جا کر رک گیا اور پیچھے ہٹنے لگا، لوگوں نے وجہ پوچھی
تو کہنے لگا مجھ کو ایک خندق آگ کی حائل معلوم ہوئی کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، چاروں طرف ایک آگ کی خندق ہے جو صرف مجھے نظر آ رہی ہے اور کسی کو نظر نہیں آ رہی، اور اس میں پردار چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو بہت ساری چیزیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے، اگر اور آگے آتا تو فرشتے اس کو بوٹی بوٹی کر کے نوش ڈالتے۔ تو اس واقعے کی وجہ سے باقی یہ پوری سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ابو جہل نے کہا اگر میں محمد کو کعبے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں گا تو گردن ناپوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ایسا کرے گا تو اللہ کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے جہاں کعبہ ہے، اور کعبے کے پاس میں مقام ابراہیم ہے، تو مقام ابراہیم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل ملعون آیا اور کہنے لگا میں نے تجھ کو منع کر دیا پھر بھی تو باز نہیں آتا، اگر میں نے تجھے کعبے میں نماز پڑھتے ہوئے اب دیکھا تو سخت سزا دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی سے جواب دیا، اس کی بات کو ٹھکرا دی اور اچھی طرح ڈانٹ بھی دیا۔ اس پر وہ ملعون بڑا برہم ہوا اور بڑا غصے ہوا اور کہنے لگا تو مجھے ڈانٹتا ہے، اللہ کی قسم میری ایک آواز پر یہ ساری وادی آدمیوں سے بھر جائے گی اور سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور تمہارے اوپر ایک ہی وار میں تم کو سب کو ختم کر ڈالیں گے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت اتری کہ اچھا تو اپنے حامیوں کو بلا، ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اگر وہ اپنے لوگوں کو پکارتا اس وقت آواز دیتا تو اسی وقت عذاب کے فرشتے اسے لپک لے لیتے۔ چنانچہ ابن کثیر ہی کے حوالے سے ابن جریر نے لکھا ہے کہ ابو جہل نے لوگوں سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو ملعون کہنے لگا خدا کی قسم اگر میرے سامنے اس نے یہ کیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کے منہ میں مٹی ملا دوں گا۔ ادھر اس ملعون نے یہ بات کہی، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو یہ ملعون آگے بڑھا لیکن ساتھ ہی اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا پچھلے پیروں نہایت بدحواسی سے پیچھے ہٹا، یعنی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے اوپر آفت نے حملہ کیا ہو اور یہ اپنا بچاؤ کر رہا ہو اور پچھلی طرف یہ بھاگ بھی رہا ہو۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق ہے اور گھبراہٹ کی خوفناک چیزیں ہیں اور فرشتوں کے پر ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اور ذرا قریب آ جاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو الگ الگ کر دیتے۔ اور اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے، اور رآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ اس آیت کا روح سخن
اگرچہ ایک خاص شخص یعنی ابو جہل کی طرف ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی، مگر عنوان عام ہے جس میں عام انسانوں کی ایک کمزوری کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان جب تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے تو سیدھا چلتا ہے، اور جب اس کو یہ گمان ہو جائے کہ میں کسی کا محتاج نہیں، سب سے بے نیاز ہوں، تو اس کے نفس میں طغیانی اور سرکشی اور کبر اور غرور اور دوسروں پر ظلم و جور کے رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ عموماً مالداروں اور اقتدار و حکومت والوں اور اولاد و احباب یا خدام کی کثرت رکھنے والوں میں اس کا بکثرت مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمول اور مالدار اور جماعت جتھے کی طاقت میں مست ہو کر کسی کو نظر میں نہیں لاتے، اور چونکہ ابو جہل کا بھی یہ حال تھا کہ مکہ المکرمہ کے خوشحال لوگوں میں سے تھا، اور اس کے قبیلے بلکہ پورے شہر کے لوگ اس کی تعظیم اور تکریم کرتے تھے اور اس کی بات مانتے تھے، اور وہ بھی اسی پندار میں مبتلا ہوا، اسی گبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہوا، یہاں تک کہ سید الانبیاء اور اشرف الخلائق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر بیٹھا۔ اگلی آیت میں ایسی سرکشوں کے برے انجام پر تنبیہ کی گئی، ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف تمہیں پھر جانا ہے۔ اس کے ظاہری معنی تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد سب کو اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے اور اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس وقت اس کی طغیانی اور سرکشی کے انجام بد کو آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔